أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے خوبصورت سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں جب اس ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا تو میرے دل کی اور زبان کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ دل ہے کہ سنبھلنے کو تیار ہی نہیں، اور زبان ہے کہ وہ احساسات بیان کرنے کو تیار نہیں۔ دل ہے کہ وہ قابو میں آتا ہی نہیں، اور زبان ہے کہ اس بات کو سمجھانے کو تیار نہیں۔ جو بات میں آپ سے ناظرین عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زندگی میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو عبادات کے معاملے میں کچھ کیفیات، کچھ لمحات اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، یا کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، زبان بند ہو جاتی ہے، صرف احساسات بولتے ہیں، اور احساسات آنسوؤں کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت کیفیت کچھ اور ہے، بہتے ہوئے آنسو بتلاتے ہیں کہ اس وقت کیفیات کچھ اور ہیں۔ کیونکہ ناظرین، کیفیت ایسی ہونی بھی چاہیے۔ وہ کریم، وہ رحیم جس نے ہمیں اتنا عظیم مہینہ عطا کیا ناظرین، ایک طرف تو آج شکر کی کیفیت ہے، تو دوسری طرف ناظرین ایک غم کا سامنا ہے۔ شکر اس لیے کہ اس رحیم نے، اس کریم نے، اس مالک دو جہاں نے، اس ستار نے، اس غفار نے، اس پالن ہار نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کر دیا، جس کا ہر دن چمکدار، جس کی ہر رات سنہری، جو اپنے دامن میں رحمتوں کے، کرم کے، عنایتوں کے، مغفرتوں کے، بخششوں کے پروانے مکمل طور پہ سمیٹے ہوئے ہے۔ اور غم اس بات کا ناظرین کہ عظیم مہینہ، یہ اللہ کا مہمان، یہ پیارا سا مہمان اب ہمارے درمیان سے جدا ہو کر جا رہا ہے۔ خوشی اس بات کی کہ رحمت کا عشرہ آیا اور اپنی رحمتیں برساتا رہا، چھما چھم برساتا رہا، اور غم اس بات کا کہ ہم خواب غفلت میں مکمل طور پہ پڑے رہے۔ خوشی اس بات کی کہ پھر بھی رحمت رکی نہیں، تو مغفرت کا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ مغفرت کا عشرہ، مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا رہا، تقسیم کرتا رہا، تقسیم کرتا رہا، مگر ہم غفلت کے ماروں کو ساتھ ساتھ جگاتا بھی رہا۔ لیکن ہوا یہ کہ غم اس بات کا ناظرین کہ ہم غفلت کی نیند مکمل طور پہ سوتے رہے۔ خوشی اس بات کی کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پالنہار، ستار، غفار، ایسا کریم کہ جس نے جہنم سے نجات کا عشرہ عطا کر دیا، اور غم اس بات کا کہ ہم پھر بھی نہیں جاگے۔ خوشی اس بات کی کہ اس نے پھر اس کے بعد 21ویں شب عطا کر دی، 23ویں شب عطا کر دی، 25ویں شب عطا کر دی، 27ویں شب عطا کر دی، یعنی وہ عنایتوں پہ عنایتیں کرتا چلا گیا۔ اور غم اس بات کا کہ ہم غفلت پر غفلت برتتے رہے اور کچھ بھی نہیں کرتے رہے۔ خوشی اس بات کی کہ آج ایک بار پھر اس نے تاک رات یعنی ممکنہ شب قدر ہمیں عطا کر دی، مگر غم اس بات کا کہ یہ رات بھی گزر جائے گی ناظرین، یہ رات بھی جدا ہو کے چلی جائے گی، یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا جائے گا۔ غفلت میں پڑے کتنے ہی عید کے نئے جوڑے سلوانے والوں میں سے ایسے بھی ہیں ناظرین کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے لیکن ان کا کفن تیار ہو چکا ہے۔ غفلت میں پڑے ہوئے کتنے ہی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انٹیریئر ڈیزائنر سے اپنا نیا مکان تیار کروانے کے سلسلے میں میٹنگز تو کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا جانے اور انہیں کیا معلوم کہ ان کی قبر مکمل طور پر ڈیزائن کی جا چکی ہے، یعنی ان کا اگلا رمضان ان کو میسر نہیں آئے گا، وہ جانتے نہیں۔ ناظرین کرام، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جو ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، جس کو میں اگر چاہوں کہ میں الفاظ میں بیان کروں تو شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کہ مدینہ کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔
روزہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یعنی جس وقت بندہ اپنا حساب کتاب دے رہا ہوگا ناظرین، میں تصوراتی خاکے میں اگر تصور کروں اس بات کو کہ وہ روزہ درمیان میں آ کر مکمل طور پہ ڈھال بن جائے گا کہ پروردگار اس کی شفاعت کر دے۔ یہ رکا رہا، یہ دن میں رکا رہا، یہ کھانے پینے سے رکا رہا، ہر حلال کام سے رکا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد قرآن کہے گا کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، اے کریم، اے رحیم، میں اسے رات کو سونے سے باز رکھتا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمانے، یعنی قرآن پاک بھی درمیان میں آ کے رک جائے گا اور عرض کرے گا اپنے رب سے، یا اللہ میری شفاعت کو قبول کروا لے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ ناظرین، اتنا عظیم مہینہ ہمارے درمیان سے جدا ہو کر جا رہا ہے کہ اسلاف کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رمضان المبارک کے حصول کے لیے، آپ ذرا سوچئے ناظرین، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، کس غفلت کی دنیا میں، کہ اسلاف کا طریقہ تھا کہ اس کے حصول کے لیے 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے اور اس کے گزرنے کے بعد اس کے فراق میں رویا کرتے تھے، 6 ماہ تک اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی رمضان 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 رمضان، ان کی زندگی میں رمضان ہی ہوتا تھا ناظرین۔ پورے سال کے 12 مہینے، 6 مہینے آنے کا انتظار، 6 مہینے جانے کے بعد اس کی فراق میں رونا اور اس کی عبادات کا قبول ہونا اور قبولیت کے لیے رو رو کے دعا کرنا، اس سے بڑی اور کیا محبت ہوگی ناظرین۔ کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی تو آپ اعلان کرواتے تھے کہ جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور جو محروم رہے ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے، مولا کائنات ایک طرف مبارکباد دے رہے ہیں اور دوسری طرف تعزیت فرما رہے ہیں، یعنی تعزیت اس کی جاتی ہے ناظرین۔ اگر میں اپنے آسان سے الفاظ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کروں تو ہم کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو وہ بیمار ہوتا ہے تو عیادت کرنے جاتے ہیں، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی عیادت نہیں ہوتی، اس کی تعزیت ہوتی ہے۔ یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں جن کی قبول ہو گئیں اور جنہوں نے اپنی عبادتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھا، غفلت میں پڑے رہے، محروم رہے رمضان سے، ان سے وہ باقاعدہ تعزیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے علاوہ یہ منقول ہے کہ عبادت قبول ہونے کے لیے مبارکباد ہو اور اے رد ہو جانے والے، اللہ تعالیٰ تیری پریشانی کا ازالہ فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس عزم اور ارادے سے رمضان کے روزے رکھے کہ وہ رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جو پریکٹس پورے رمضان کی اگر اس پہ وہ کھڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو داخل جنت کر دے گا۔ یعنی جس نے اس عزم سے رمضان کے روزے رکھے کہ رمضان کے بعد اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کے روزے یقیناً مقبول، اور جس نے نافرمانی کی آگے فرماتے ہیں کہ اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختتام رمضان پر تمام شہروں میں ایک مراسلہ روانہ کرتے تھے ناظرین، اور یہ مراسلہ سننے والا ہے، ذرا سنیے، جس میں لوگوں کو استغفار اور صدقہ فطر کی تاکید فرماتے تھے۔ یعنی تم نے بدنی عبادت تو کر لی نا، اب ذرا استغفار کر کے پہلے تو اس کو قبولیت کی منازل طے کرواؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے پیچھے مت ہٹنا۔ فرماتے ہیں کیونکہ صدقہ فطر روزے دار سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا ازالہ کرتا ہے اور استغفار روزے میں واقع ہونے والی کمیوں کا ازالے کا سبب ہے۔ پھر ساتھ یہ تلقین فرماتے تھے کہ اے لوگوں، تم بھی اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے حضور ان کلمات سے معافی مانگو کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا اور اب اگر آپ معاف اور رحم نہ فرمائیں گے تو ہم گھاٹے والے ہیں۔ اسی طرح مانگو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ روز قیامت میرے گناہ معاف فرمائے گا، روز قیامت میرے گناہ معاف فرمائے گا، روز قیامت میرے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات سے دعا مانگو کہ اے میرے رب، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دعا مانگو کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ استغفار روزے میں واقع ہونے والے داغوں اور سوراخوں کو جوڑنے کا کام دیتی ہے۔ کیا کہا میں نے ناظرین؟ پھر جملے پہ غور کیجئے کہ استغفار روزے میں واقع ہونے والی داغوں اور سوراخوں کو جوڑنے کا کام دیتی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ روزے رکھ کے ہم نے امت پہ احسان کر لیا ہے،
یہ مت سمجھیے گا کہ نمازیں ادا کر کے ہم نے اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن پاک کی بہت تلاوت کر لی، 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن ختم کر دیے تو کوانٹٹی پوری ہو گئی، یہ مت سمجھیے گا کہ تراویح کا اہتمام کیا تو بخشوا دیے گئے، یہ مت سمجھیے گا کہ صلاۃ التسبیح کا روز اہتمام کیا تو بہت کچھ کر لے، نہیں، کچھ نہیں کیا۔ اپنے آپ کو کمتر جانیے گا، جو سجدہ قبول ہو جائے وہ اس کے فضل اس کے کرم پہ ہو جائے، جتنا بھی عبادتیں کر لیں آخر میں ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کیجیے گا کہ اللہ رمضان میں بہت ہی تھوڑی سی عبادتیں کی، ٹوٹی پھوٹی سی عبادتیں کی ہیں، تو کریم ہے، قبول کر لے گا تو مجھ پہ احسان ہو جائے گا، اور تو رد کر دے گا تو پھر ہم کسی اور کے در پہ نہیں جا سکیں گے، تو اس کے در پہ جا کر بھیک مانگنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کے ناقبول ہونے کا خوف عمل سے بڑھ جانے کا ہوتا ہے، عمل کے ناقبول ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ عید کے دن آپ خطبہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے 30 دن اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، 30 راتیں تراویح پڑھی، آج تم اللہ سے یہ دعا کرنے کے لیے نکلے ہو کہ وہ تمہارے اعمال قبول فرما لے، یعنی جو کیا اس پر زام نہ کرنا، جو کیا پھر اس کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ پروردگار قبول فرما لے۔ یہ مہمان ہمارے درمیان سے رخصت ہو کے جانے والا ہے ناظرین، پتہ نہیں اگلے برس میں اور آپ زندہ ہیں کہ نہیں، کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا صاحب، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کس کی سانسیں چل رہی ہوں گی اور کون مر جائے گا، لیکن یہ مہمان کل بروز محشر میرے رب کے حضور حاضر ہوگا، بتائے گا یا اللہ یہ میرے فراق میں روتے تھے، یا اللہ میری آمد کا جشن مناتے تھے، اور یا اللہ میرے جانے پر یہ آنسوؤں سے روتے تھے، اے پروردگار میں گواہ ہوں اس بات کا، میری گواہی کو ان کے حق میں قبول کر لے، ان گناہگاروں کی بخشش کر دے، یہ نبی کی امتی ہیں، ان کی بخشش فرما دے۔ آئیے ناظرین آج آغاز کرتے ہیں، اور آج بس اختتام رمضان اس کی کیفیات پہ بات ہوگی، اور خاص طور پہ جو کیفیات صالحین ہوتی ہیں اختتام رمضان کے موقع پہ اس پہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز علماء کرام، جن میں پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین، میری بزرگ شخصیتیں بہت پیار فرماتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کی ہم سب کے بہت ہی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب، اور آخر میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ممتاز قوال ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں جناب شیر میاداد خان صاحب۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اب میں کیا سوال آپ سے کروں صاحب، بات یہ ہے کہ رمضان اللہ کی طرف سے جتنا عظیم انعام ہے، اب جیسے جیسے رمضان ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ رمضان کا جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ یادیں وہ باتیں وہ سب پہ رہ جاتی ہیں، کیا بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً و مسلما۔ جنید صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد اور اس کی جدائی کا ایک پورا نقشہ دے دیا۔ جزاک اللہ۔ اہل ایمان کی ارواح اور ان کے دلوں کے لیے ایک بہار کا عجیب موسم، جس کے لیے ہر مومن کا دل اس لیے تڑپتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہم پر واضح کر دیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ کامیاب انسان وہ ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ چیز جب مومن کو اعمال صالحہ کا حرص عطا کرتی ہے، اس کا اتنا شوق دیتی ہے،
اور اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی و مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی کا جس عمل کے ساتھ تعلق ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا جو سما ہے، ایک سمندر موج مار رہا ہے، اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے ہر مومن مرد اور عورت رمضان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ، جو ہی یہ مہینہ آتا ہے اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کے دلوں کی کلیاں شگوفوں کی صورت اختیار کر کے اس طرح اس میں کھو جاتے ہیں آئے ہے کہ ایک نفل فرض کے برابر، اللہ، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، واہ واہ واہ، سبحان افطار اللہ، کے وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آئے کتنے ہے آدمیوں کو جہنم سے نجات کے پروانے مل رہے ہیں، اللہ، کس قدر ساری برکتیں لا رہی ہے۔ آہا، اس لیے مومن کے لیے جب اس کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے تو اس پر قیامت گزرتی چلی جاتی ہے۔ اچھا پھر وہی بات ہے، انسان اس میں ایک اور بات ہے پروفیسر صاحب، آج بڑی انفارمل قسم کی گفتگو کرتے ہیں، آج گفتگو کرتے ہیں ذرا اس موضوع پہ نا، آج دل کا حال سب آپس میں شیئر کرتے ہیں رمضان کی کیفیات کو، اور بلکہ اگر خان صاحب آپ بھی کچھ اس میں کہنا چاہیں نا تو آپ بھی سوال کیجئے اس میں، آج کیفیات اپنی بیان کیجئے کہ رمضان، پورے رمضان آپ کلام سناتے رہے، جی ظاہر ہے وہ جو ایک انگیجمنٹ ہو جاتی ہے نا، اور پھر آپ کی عبادتیں اپنی جگہ، یہ بھی تو عبادت ہی چل رہی نا، اور کیا عبادت چل رہی ہے۔ تو وہ جو گناہگار کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اتنا سا کروں گا اللہ تعالیٰ اتنا کر دے گا اس کو، تو وہ تو پھر ایک عجیب مچھلی بھی کیفیت میں اس کا انتظار کرتا ہے۔ گناہ ہی معاف نہیں ہوتا، پاکیزہ زندگی دنیا برزخ آخرت، پاکیزہ حیات جاوداں سے وہ کنارہ پاتا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف آتا ہے، کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، اللہ، زندہ تو وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے، جس نے اللہ، اپنے دل کو اللہ، مردہ کیا ہوا اللہ، ہے وہ زمین پر چلتا پھرتا ایک مردہ ہے۔ اللہ، اب یہ انعامات جب مومن کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ بے مثل نمونہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب جنہیں اللہ تعالی نے وہ انعامات سے نوازا جو ذہن میں آ ہی نہیں سکتے، وہ اس قدر شوق دلا رہے ہیں، اس قدر اس مہینے کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک خیمے میں رکھ رہے ہیں، تمام دنیاوی امور سے ایک طرف ہو کر رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا ہمیں درس دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جوں اس کا ایک دن جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے رمضان کے بعد عید اس لیے رکھی کہ اس کی توجہ بدل جائے، اللہ، ورنہ یہ ہے کہ اہل ایمان اس غم میں کہیں اپنی جان ہی نہ دے دیں۔ علامہ صاحب، میں اصل میں پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میں اس کیفیت کے اندر میں چلا گیا کہ جہاں پر افطاریاں سجتی ہیں، اب دسترخوان چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن اس کی جو لذت ہے جب ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں کہ بالکل اس لمحے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یہ سوچ کر جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کلیجہ باہر نکال دیا ہو کہ رمضان جا رہا ہے۔ وہ لمحے کیسے ملیں گے، پتہ نہیں زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ سحری کیا کرو اس میں برکت ہے، وہ برکت کے لمحے کہاں چلے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس نے بند کر دیا تھا دوزخ کو، اب دوزخ کھل جائے گی، شیطان کو جکڑ دیا تھا، شیطان آزاد ہو جائے گا، کیا ہوگا ہمارا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنید بھائی، رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ایک تو صالحین کا قول تو آپ نے بیان کیا، جیسے کہ مطلب 6 مہینے انتظار ہوتا، 6 مہینے جو ہے وہ دعائیں ہوتی قبولیت کی۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہمیں پیغام اور درس ملتا ہے کہ آپ رمضان سے کیسی محبت فرماتے ہیں بتائیے، اور کتنا محبوب مہینہ میرے آقا کا یہ ہے۔ بتائیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ کا مہینہ، امت کا مہینہ فرمایا اس کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب کا جب مہینہ آتا تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہہ کے دعائیں فرمانا شروع کر دیتے۔ یہ میرے آقا کی تعلیم، میرے آقا کا عمل ہے کہ آپ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں پہنچا دے۔ پتہ یہ چلا کہ جو کوئی برکت والی چیز ہو، برکت والا دن ہو، برکت والا مہینہ ہو، اس تک صحت و عافیت سے پہنچنے کی دعائیں کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ یعنی اس سے یہ بھی تو ثابت ہوا نا کہ سرکار علیہ السلام کو یہ مہینہ کتنا محبوب تھا کہ اس تک پہنچنے کے لیے سرکار علیہ السلام دعا فرمایا کرتے۔ صرف یہ نہیں ہے، پھر آپ تھوڑا سا اور ایک قدم آگے بڑھیے، جیسے ہی پھر شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا رمضان سے پہلے والا، تو جنید بھائی کیا بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ میرے صحابہ شعبان کے دن گنو، دن گن گن کے مجھے بتاتے رہو کہ کتنے دن گزرے، کتنے دن رہ گئے رمضان آنے میں، جن کی وجہ سے دن ہے، جن کے صدقے دن ہے، دن جن کے صدقے دن ہے، وہ گنوا اس لیے رہے تاکہ تم بھی غور کرو کہ آنے والا ہے، وہ اس کا انتظار کرو، تیاری شروع کر دو۔ اور صحابہ اکرام کا معمول کہ وہ تیاری شروع کر دیتے، سارے اپنے دنیاوی کام حتیٰ کہ زکوٰۃ ادا کر دیتے، قرض لین دین ختم کر دیتے، کاروبار سمیٹ لیتے، اور پیاری امی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنی کثرت سے شعبان میں روزے رکھتے کہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، کہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ رمضان مجھے تیرا بڑا انتظار ہے، یہ نہیں کہ اب روزے رکھنا پڑیں گے، نہیں، ہم پہلے سے روزے رکھ کے تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر جیسے ہی چاند رمضان کا طلوع ہوتا، صحابہ کرام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے چاند دیکھ لی، بڑے سارے دیکھ رہے تھے، میں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چاند کی خوشخبری دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا کہ تم بھی روزے رکھو، ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند آنے کی مبارکباد دیا کرتے اور فرماتے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس میں اب اجر و ثواب جو ہے وہ نفل کا فرضوں کے برابر ہونے والا ہے، فرضوں کا برابر ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، غمخواری کا، مواسات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تربیت فرمایا کرتے اور اس بات کی اہمیت سے اجاگر کرتے کہ رمضان جو ہے یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی کہ کیفیات ملی جلی شروع سے ہی آغاز کے ساتھ ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جنید بھائی کہ جیسے ہی رمضان آتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف و خشیت میں اس انداز سے مبتلا ہو جاتے کہ اللہ تیرا اتنا بڑا ہم پر فضل و احسان ہو گیا کہ ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے۔ اللہ سرکار علیہ السلام جن کے صدقے رمضان ملا ہے وہ یہ بات فرما رہے ہیں۔ ہم تو آج یہ بات کرنے بیٹھے ہیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کھویا اور آگے رمضان کے بعد کی زندگی کیسی گزاریں گے۔ ہم نے تو رمضان کو اس طرح سے گزار دیا جیسے عام زندگی گزار رہے تھے، یعنی فار گرانٹیڈ لے لیا نا ہم نے رمضان کو، بالکل ایسے، نہ اس پہ بڑے ہوئے مطلب کہہ لیجیے کہ نیکی کے اجر کا ہم نے کوئی مقام و مرتبہ جانا، نہ اس میں قبولیت کی دعاؤں کا جو دروازہ کھل گیا تھا اس کو کوئی مقام و مرتبہ جانا، نہ وہ برکت والے سحری کے کھانے کا کوئی مقام و مرتبہ جانا۔ راتیں صرف اس لیے جاگے کہ صبح سحری کھانی ہے اور لڈو کھیلتے رہے، کیرم کھیلتے رہے، کرکٹ بال کھیلتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، حالانکہ ایک ایک گھڑی اس کی اتنی قیمتی تھی کہ نہ جانے پھر مطلب جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا تو کیا میری زندگی کا بھروسہ۔ اللہ الوداع ماہ رمضان، یہ تو قلب عاشق ہے پارا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو جو قدردان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے برتن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ہے کہ سحری کے جو برتن ہے، اس کا جو روزہ دار کا بستر ہے، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی بشارتیں، ایسی مغفرتیں، ایسی عنایتیں، ایسی کرم نوازیاں، ایسی رحمتوں کی چھما چھم برسنے والی برکھا، ایسا ماحول نیکیوں کا، مطلب کہہ لیجیے کہ ایک روحانیت کا کہ نیکی کرنا کتنا آسان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جو در جو کہتے نماز، جس کے آنے سے پہلے خوشی منانا
اور جس کے جانے کے بعد غم منانا اور اس کی عبادات کی قبولیت کے لیے دعا کرنا ہمارے سر کا تاج ہے نا ہمارے صاحب، تو ان کی خاکوں کی خاک کے برابر نہیں ہے ان کا یہ عمل، اور ہم غفلتوں میں پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال فرماتے کہ یہ جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو عرض کرتے کہ حضور آپ فرمائیے، تو پھر آپ ماہ رمضان کی برکتوں کو بیان کرتے کہ ماہ رمضان کا تم استقبال کر رہے ہو اور ماہ رمضان تمہارا استقبال کر رہے ہیں. ماہ رمضان کی جو اختتامی گھڑیاں ہیں، جو الوداعی کیفیات ہیں، اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ جب ہم سلف صالحین کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان کو کیسے الوداع کہتے تھے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے جس طرح کوئی حبیب اپنے محبوب کی جدائی میں غمزدہ ہو جاتا ہے، اللہ اللہ، یا ایسی چیز جس کے ساتھ قلبی سکون کا تعلق ہوتا ہے اور دل کے اطمینان کا تعلق ہوتا ہے، جب وہ چیز انسان سے جدا ہوتی ہے تو وہ جو دکھ کی گھڑی ہوتی ہے وہ ماہ رمضان کی جدائی کی وہ صورت ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جسم سے جیسے روح نکلتی ہے ایسے رمضان ہم سے جدا ہو کے جاتا ہے، ان سے جدا ہم تو رمضان کو سمجھ ہی نہیں رہے. رمضان جنید بھائی، آپ یہ بات دیکھیں کہ جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، وہ چند دن وہاں رہتا ہے، جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کو رخصت کرنے کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. کوئی اس کو رخصت کرتا ہے گھر کے اندر سے ہی، کوئی دروازے تک آ جاتا ہے، سلام کہہ کے رخصت کر دیتا ہے، کوئی اس کی جدائی میں رونے لگتا ہے، کوئی باہر تک چھوڑنے کے لیے آتا ہے، کوئی گاڑی تک بٹھاتا ہے، گاڑی جانے کے بعد بھی اشارہ کرتا ہے. یہ ساری کیفیات جو ہیں اس بات کو بیان کر رہی ہیں کہ اس مہمان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا تھا. اب ماہ رمضان کی جدائی پر جو ہماری کیفیات ہیں وہ اس بات کو واضح کریں گی کہ ہم نے ماہ رمضان کا کتنا احترام کیا اور اس کی اہمیت کو کتنا سمجھے. اگر دل غمزدہ نہیں ہے اور اس بات کا احساس ہی نہیں کہ آیا اور چلا گیا اور کسی نے اس درد کو محسوس ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قلبی تعلق اپنا ماہ رمضان کے ساتھ پیدا نہیں کر سکا. اس لیے کہ جب کوئی مہمان رخصت ہوتا ہے اور اس مہمان سے ایک دل کی الفت پیدا ہو جاتی ہے، انسیت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اس کو رخصت کرے اور اس کی رخصتی پر اور جدائی پر اس کی غم کی کیفیات نہ ہو. میں یہاں ایک سلف صالحین کی چونکہ بات ہے تو حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں. ایک بڑا رقت آمیز انداز ہے ماہ رمضان کو رخصت کرنے. بتائیے لوگوں کو. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کون سا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا ماہ رمضان جا رہا ہے، سحری کا وقت تو باقی 11 مہینے بھی آئے گا، یہ برکتیں اب دوبارہ فرمایا تمہیں پتہ ہے کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ افطار کا وقت تو باقی 11 مہینے آئے گا، یہ رونقیں اب تمہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی. نماز عشاء کے بعد نوافل تم پڑھنا چاہو پڑھو، لیکن وہ جو نماز تراویح کے فوائد و ثمرات تھے وہ اب تمہیں نصیب نہیں ہوگی. فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ تلاوت قرآن کی آوازیں جو گھروں سے بلند ہو رہی تھی، مساجد سے، دکانوں پر لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ قرآن مجید کی حلاوت اور چاشنی والی آواز اب ہمیں نصیب نہیں ہوگی. جب آپ نے یہ بات کی تو راوی کہتے ہیں کہ جو سننے والے لوگ تھے اس طرح لگتا تھا کہ پتھر پر آگ برس رہی ہے. لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور لوگ مار کر روتے تھے.